بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز سامعین و ناظرین، آپ سبھی بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم نے ایام آزاد سے چند روز قبل نوائے کرب و بلا کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا تھا، جس میں اس چیز کا بیڑا اٹھایا گیا تھا کہ لاہور کے اندرون کی جو سکے بند اور معروف و مقبول نوخان پارٹیاں رہی ہیں، ان شخصیات سے تعارف کروایا جائے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی آپ تک پہنچایا جائے۔ وہ تمام اقساط آپ دیکھ چکے ہوں گے اور کافی حد تک ہمیں پذیرائی بھی ملی۔ یقیناً ہم لوگ کوئی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں اور ہمارا مطمع نظر بھی کوئی پیسے کمانا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے مادر حسنین کو خوش کرنا، جس کے لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا۔ ہم سے مراد ہے ساری ٹیم جو ہے، اور میرا بیٹا محمد عزادار حسین جو خاص طور پہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے، اس کا اگر نہ ذکر کروں تو یہ پروگرام جو ہے تشنا رہے گا۔ لہٰذا وہ کیمرے کے پیچھے ہے، لیکن اس کی آنکھ بہت باریک ہے اور بڑی گہری ہے۔ اس کا مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس سلسلے میں میری معاونت کی، میری مدد کی، مجھ سے تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ بحق کے محمد و آل محمد ان کی برکات و فیوز میں اضافہ کرے۔ آخری اس سلسلے کی جو کڑی تھی، آخری جو پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا، وہ طرز نگار اور اشرم شہزادہ پارٹی کے نوح خان بھی ہیں جو آج کل طرزیں زیادہ بناتے ہیں۔ ان کا نام نامی جعفر علی قصوری ہے۔ ان کے ساتھ آخر نشست رہی، آپ لوگوں نے دیکھی اور پسند بھی کی۔ میں ایک درخواست کروں گا یہاں آپ سے کہ نہ صرف اس کو پسند کیجئے، یعنی لائک جس کو کہتے ہیں، سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ ہمیں تھوڑی سی آپ کی جو رسپانس سے، آپ کے جواب سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اور یہ جو یقین کیجئے گا، یہ آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ پروگرام چلے گا، کہ یہ بڑا نایاب پروگرام ہے۔ میں اپنی منہ سے میاں مٹھو نہیں بننا چاہ رہا، لیکن یقین کیجئے کہ میرا تعلق لال حویلی موچی دروازہ سے ہے، لہٰذا اس موضوع کو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اتنی محنت سے، اتنی جانفشانی سے، اتنی باریکی سے، اتنی باریک بینی سے آپ تک پہنچا سکے۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ مشتمل ہوگا اشرم شہزادہ پارٹی کے ایک نوجوان رکن نوح خان۔ نوح خان بھی ہیں، طرز نگار بھی ہیں، اور منقبت اور سوز و سلام پڑھنے والے بھی ہیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اپنے ابتدائیہ میں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، نشست میں شامل ہوں گے عابد علی قصوری، جو دیکھنے میں تو بہت کم سن لگتے ہیں، لیکن رتبے میں، فن کے رتبے میں، سر کے رتبے میں، گداز کے رتبے میں، سوز خانی میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں نہ ہو، بڑے معروف آدمی کے پا بشیر قصوری کے صاحبزادے ہیں۔ بغیر کسی مزید لفاظی کے وہ اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں، اپنے والد صاحب کا تھوڑا سا مختصر اپنا تعارف کروائیں، پھر اس کے بعد تقریباً 2 نوحے اپنے والد صاحب کے سنائیں، اور 2 نوحے 3 والد صاحب کے سنائیں، 2 اپنے کمپوز کے سنائیں۔ آپ کے اور عابد علی صاحب کے درمیان سب کچھ ابھی جو حائل تھا ختم ہونے جا رہا ہے۔ عابد علی صاحب۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یقیناً جہاں میری یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ اساتذہ کے درمیان میں ہی پلے بڑھے، اور آج بھی اپنے اساتذہ ہی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ بھی خود میرے لیے ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ اس لائق ہیں بھی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کا دستے شفقت آپ کے بچوں کے سر پر اور ہمارے سر پر ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ قائم و دائم رہے، سلامت رہے۔ اپنے بارے میں کیا عرض کروں، بس مولا کا فضل اور کرم ہے، ادنا سا مولا کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اپنے بڑے جو والد صاحب میرے اور ان کے جو باقی شاگردان جیسے پیارے خان صاحب ہیں، منصور جعفری صاحب ہیں،
ان سب کے درمیان میں ہی سمجھ لیں کہ سر کے حوالے سے ہو یا شاعری ذکر کے حوالے سے شاعری جو ہے مولا کے ذکر کی، تو اس میں جو ان سب کی ہی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ والد صاحب اسلم شہزادہ پارٹی کے جو نوحے ہیں اس کی ٹیونز بنایا کرتے تھے۔ لالا عبد الواحد مرحوم جب اس دنیا سے جانے والے تھے تو یہ انہوں نے خود سے ہی اعلان کیا تھا ساری پارٹی میں کہ میرے بعد اب بشیر قصوری جو ہے وہ نوحے کی طرز وہ بنایا کریں گے۔ والد صاحب ان کی زندگی میں آیا کرتے تھے، 13 محرم تک لاہور رہا کرتے تھے، پھر وہ کراچی واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو خیر یہ ان کے حکم کی تعمیل میں ہی آغاز کیا انہوں نے والد صاحب نے اسی حوالے سے۔ تو جو لاسٹ نوحہ تھا ان کا غربت میں محمد کا پسر مارا گیا ہے، اس کے بعد والد صاحب نے نوحے 1982 سے بنانا شروع کیے اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا، اور اس دوران بہت سارے اربعین کے حوالے سے بھی، عاشور کے حوالے سے بھی نوحے جو مشہور و معروف بھی رہے ہیں مولا کے فضل اور کرم سے، ان میں بے کسی کی انتہا شبیر کی، وہ غریبی زینب دلگیر کی، گلا کاٹا ہے جس مظلوم کا سبط پیمبر ہے، نبی کی آل پر غربت میں یہ کیسا مقام آیا، دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا، اڑی ہے خاک اسیروں کا قافلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بیشتر نوحے جو پڑھے گئے، اور میری خوش نصیبی یہی ہے کہ یہ جب یہ بنے تھے، جب یہ بناتے تھے میرے والد صاحب، اس کی طرز بنایا کرتے تھے، تو اس دوران میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی چیز سے مجھے اس طرف شوق بھی، طبیعت بھی اس طرف راغب ہو گئی بہت زیادہ، ورنہ وہ جو لڑک پن کا دور ہوتا ہے جس میں آپ کے کچھ مشاغل ہوتے ہیں، جیسے موسٹلی اس دور میں ہمارے وقت میں تو کرکٹ کا ہی زیادہ ہوتا ہے، ایسے تو میں اپنے دور کا ایک طرح سے وقار یونس بھی تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو خیر پیارے ہاں صاحب آئے تو انہوں نے آ کر کچھ اس طرح سے آواز لگائی ذکر میں ہی کہ میرے ہاتھ سے وہ گیند اور بلہ ایک طرف ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا پردے کی اوٹ میں کہ مجھے کوئی دیکھے گا روتے ہوئے تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ریزن کوئی نہیں تھا۔ واہ، وہ ریزن وہ بعد میں سمجھ میں آئی بڑے ہو کر کہ وہ وہی سر تھا جو دل کو لگ رہا تھا جا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بس اس طرح سے ہی مولا کے فضل کرم سے اگر سلسلہ میں چلتا یہاں رہا۔ خطا کلامی کروں جی بسم تو اللہ۔ میرے خیال میں آپ کے والد صاحب کی کمپوزیشن تھی بازاروں میں سجاد سجاد سے آیا نہیں جاتا، بلا شبہ، ٹھیک ہے؟ بالکل وہی۔ ایک میری درخواست ہوگی یہ بسم پڑھیے گا، اللہ، ضرور اور ضرور۔ 2 اور ان کے، ٹھیک ہے نا، جی تاکہ ضرور ہم ضرور۔ پہلے جو ہمارا ہے سلسلہ جو فرسٹ پارٹ ہے اس کو ہم اختتام تک پہنچائیں۔ جی بسم اللہ ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ایک انترا ہر اس کا۔ بازاروں میں سجاد سے آیا نہیں جاتا، بازاروں میں سجاد سے آیا نہیں جاتا، زینب کے کھلے سر کو، زینب کے کھلے سر کو بھلایا نہیں جاتا، بازاروں میں سجاد سے آیا نہیں جاتا۔ کچھ تو ہی بتا شام کے بازار ہوا کیا، کچھ تو ہی بتا شام کے بازار ہوا کیا، کیوں سر علی عابد سے اٹھایا،
نہیں جاتا کیوں سر علی عابد سے اٹھایا نہیں جاتا بازاروں میں سجاد سے آیا نہیں جاتا اللہم صلی علی اللہم محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. اور کہ جو ابھی آپ نے جو بتایا تھا بھی آپ نے ایک چیلم والا جو تھا اجڑے گھروں کا وارث آیا، اجڑے گھر وہ دین نبی، دین نبی کا وہ طرز ہے ان کی لالا واحد کی، لالا نثار صاحب لالا ساکی. نہیں ایک اور آپ نے بتایا تھا دیار شام میں دیار شام میں، وہ اور ایک پھر اور پھر دو اپنے بھی کمپوز جی کیے ضرور سنائیے. ضرور. دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا اڑی ہے خاک اسیروں کا قافلہ ہوگا اڑی ہے خاک اسیروں کا قافلہ ہوگا دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا ردا بھی سر پہ نہیں ہے علی کی بیٹی کے ردا بھی سر پہ نہیں ہے علی کی بیٹی کے نہ جانے شام میں کس کے سے سامنا ہوگا نہ جانے شام میں کس کے سے سامنا ہوگا دیار شام میں سجاد آ رہا ہوگا. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی وعلی محمد وعلی محمد. ایک چھوٹی سی بات اس نوحے کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ اب کے دور میں اور پہلے جس طرح بزرگ سے پڑھا کرتے تھے اس میں ابھی ادائیگی کے حوالے سے کافی فرق آ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جملے یا کچھ مصرے ایسے ہیں کہ ان کو ادا کرتے ہوئے اگر جو آواز میں آپ ایک سافٹنس کو برقرار نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب صحیح سے واضح نہیں ہوگا. ابھی تھوڑی سی ذرا سختی آواز میں آ چکی ہے کہ بلا وجہ جب زور لگاتے ہیں نوا خان، اور کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ان کو سمجھایا جا سکے، بتایا جا سکے، کہ جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کی اجازت سے میں عرض کر دیتا ہوں. ردا بھی سر پہ نہیں ہے علی کی بیٹی کے. اب اسی مصرے کو
ردا بھی سر پہ نہیں ہے، علی کی بیٹی کے، یہ اس کی فیل کو برقرار نہیں رکھتا، کرختگی آ جاتی ہے. کرختگی آ جاتی ہے. تو بس یہی ایک چھوٹی سی میری اس ویڈیو کے توسل سے بھی اور آپ کے اس پروگرام کے توسل سے کوشش ہے. جو میرے بھائی، جو میرے جونیئرز ہیں، بڑوں سے تو نہیں، بڑوں سے تو میں خود اپنے لیے اصلاح کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور سبق حاصل کرتا ہوں. تو اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش یہی ہے جو اب پارٹی میں اس وقت موجود ہیں، فیلنگ کو برقرار رکھیں، اس کی نوحے کی فیل کو برقرار رکھیں. جو درد آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں نا اہل بیت کے غم کو، اس کو ساتھ رکھ کر آپ ذکر کیجئے، بہترین ہوگا انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی. یعنی آپ سے مراد اگر میں آپ کو سمجھ پایا ہوں جی کہ جب تک لوچ اور ملائمیت نہیں ہوگی نہیں ہوگی، نوحے کا حق ادا نہیں نہیں ہوگا. ہوگا. بے شک بے شک، ماشاءاللہ. جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا، آپ یقیناً میرے لیے اساتذہ کا درجہ، استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ نے اس بات کو بہترین سمجھا اور اسے مجھ سے زیادہ اچھے انداز سے آپ نے بیان آپ فرمایا. سلامت رہیے. ابھی ہم چاہیں گے کہ دو نوحے، جی بلکہ ضرور. آپ نے جو پہلا نوحہ آپ نے مجھے جی بتایا میں تھا بالکل، جی آغاز بالکل، میں جی بالکل، جب ہمارا یہ ریکارڈنگ شروع ہوئی تھی جی کہ بالکل، 2008 میں آپ نے جی بالکل، کمپوزیشن کی تھی، جی وہی میں چاہوں گا اس کا ایک میں ستائی اور انترا. بالکل ہی اس کی ایک ثانی ثانی بلکہ میں پیش کر دیتا جی ہوں. ثانی انترا پیش. ابھی جی صحیح سے مجھے کوئی بات، خود بھی کوئی یاد بات، نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ یا اس کوئی وقت. بھی آپ کو جو جی اپنا میں پیش کر دیتا اپنی یاد. ہوں. جمیل ترابی بھائی نے یہ نوحہ سبحان اللہ. اسد لکھا ترابی تھا. صاحب کے اسد ترابی فرزند ہیں جو. صاحب کے فرزند، بالکل بلا شبہ. تو ان کا لکھا ہوا ہے، اور مولا نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ سب بڑوں کے نظر کرم سے اور مولا کے فضل سے میں یہ بنا پایا تھا. ساتھ بے پردہ حرم اور پاؤں میں زنجیر ہے، ساتھ بے پردہ حرم اور پاؤں میں زنجیر ہے، لے چلی سجاد کو، لے چلی سجاد کو، جانے کہاں تقدیر ہے، ساتھ بے پردہ حرم اور پاؤں میں زنجیر ہے. اللہم صلی علی محمد سبحان وآل اللہ، سبحان محمد. اللہ. کیا آپ نے مشکل خوبصورت آپ نے جو اپنایا، اس کے جو طرز کا انداز تھا، واقعی آپ کو بدیعت لگتی ہے. یہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے آپ کو یہ عطا کی گئی ہے، کیونکہ آپ کم سنی میں جی ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گئے تو لامحالہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نکھرتے ابھرتے چلے گئے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ ہماری ناظرین، میرے محبان محمد وآل محمد، یہ ہماری پہلی نشست تھی. اور دوسری نشست میں آپ کو پہلے سے آگاہ کرتا چلوں، ہمارا جو ہوگا مکالمہ ہوگا، وہ ہوگا عابد علی. ابھی زیادہ تر جو ہے نا وہ مائل ہیں، بلکہ منسلک ہیں سوز و سلام کی طرف، اور یہی چیز ان کو میرے خیال میں مستقل کربلا میں، نجف میں، شام میں لے جانے کا سبب بن گئی ہے. لہٰذا جو دوسری نشست ہوگی اس کے بارے میں ہوگی. امید ہے کہ آپ ہماری دوسری نشست کے لیے ایسی بےتاب ہوں گے جیسے کہ آپ ابھی دل جمعی سے ہمیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو.